اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، وہ کون سا شخص تھا جس نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی لیکن پھر بھی حدیث پاک میں اسے نبی علیہ السلام نے جنتی فرمایا ہے؟ اسیرم جو ہے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کافر تھے اور بنو عبد الاشہل سے قبیلہ تھا، ایک بنو عبد الاشہل، اس سے ان کا تعلق تھا۔ جنگ احد جب ہو رہی تھی اس وقت یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کی، یا رسول اللہ، اگر میں دین اسلام میں داخل ہو جاؤں اور میں اس غزوے میں لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں تو کیا مجھے جنت مل جائے گی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، بالکل مل جائے گی۔ ناظرین و سامعین، وہ مسلمان ہوئے اور ظاہر ہے کہ اسی وقت مسلمان ہوئے تھے اور اس کے بعد وہ جنگ احد میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جنگ احد میں جو صحابہ موجود تھے نا، تشریف فرما تھے، انہیں بھی نہیں پتہ تھا کہ یہ جو اسیرم ہیں یہ مسلمان ہو چکے ہیں، وہ غیر مسلم ہی سمجھ رہے تھے۔ اور جب جنگ احد ناظرین ختم ہوئی اور جو مسلمان شہداء تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شہداء تھے، تو شہداء میں سے ایک لاش، ایک میت ان کی بھی تھی۔ تو صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ تو شہداء میں سے کیسے ہیں، یہ تو غیر مسلم تھے۔ لیکن تحقیق جب کی تو معلوم یہ ہوا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ناظرین، ظاہر ہے کہ جس دن اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرتے ہی جنگ احد میں چلے گئے، غزوہ احد میں چلے گئے، کوئی نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا اور کسی اور عبادت کا کوئی موقع نہیں ملا، اور پھر وہیں شہید ہو گئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص جنتی ہے۔ اللہ اکبر! دیکھا آپ نے ناظرین کہ صحابیت کتنا بڑا شرف ہے کہ غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے اور اسلام کی حالت میں میرے نبی علیہ السلام کو دیکھتا ہے اور صحابیت کا شرف پاتا ہے، اور اس کے بعد غزوہ احد میں بغیر کسی عمل کیے غزوہ احد میں لڑتے ہوئے شہید ہو جاتا ہے۔ تو میرے نبی علیہ السلام گواہی دے رہے ہیں کہ وہ جنتی ہے۔ کتنا بڑا شرف ہے، یعنی کتنا بڑا شرف ہے یہ صحابیت کا ہونا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ناظرین صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین ان سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، محبت پر کاربند رہنے کی بھی، استقامت کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ کہف اور آیت نمبر 50 ہے، اس کا فرسٹ پورشن آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ
ففسق عن امر ربه. ناظرین الا ابلیسا پڑھیں گے، وقف کی صورت میں ابلیس پڑھا جائے گا. تو وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے. اور امر ربہ پڑھیں گے، وقف کی صورت میں ربی پڑھا جائے گا. یہاں پر بھی تو ہے، وقف مطلق ہے، یعنی رکنا بہتر ہے. کتنے کلمات ہیں آئیے دیکھتے ہیں. واو ایک کلمہ، اذ دوسرا، قلنا تیسرا، لی چوتھا، الملائکتی پانچواں، اسجدوا چھٹا، اور اس کے بعد آدمہ جو ہے وہ ساتواں، اور اس کے بعد فا آٹھواں، سجدوا نواں، الا دسواں، ابلیس گیارہواں، کانا بارہواں، من تیرہواں، الجنی چودھواں، اور اس کے بعد ناظرین فسقا پندرہواں، ان سولہواں، امری سترہواں، ربی اٹھارہواں. کل یہاں پر 18 کلمات موجود ہیں، بلکہ اس کے بعد ہی ضمیر ہے تو 19 کلمات موجود ہیں. ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں. وَإِذْ قُلْنَا لی الملائکتی، لام کے نیچے زیر ہے، اس سے الملائکتی کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا. اور ملائکتی میں لام پر کھڑا زبر ہے، اوپر مد کی علامت ہے، مد متصل ہے، مد واجب بھی کہتے ہیں. منیمم اس کو 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ضروری ہے، اور میکسیمم اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں. للملائکتی اسجدوا، ملائکتی میں تا کے نیچے زیر، اسے اسجدوا کی سین ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کریں گے. للملائکتی اسجدوا لی آدم، ملا کر پڑھیں گے لی آدم. فسجدوا، یہاں پر ناظرین آپ دیکھیں فسجدوا میں واو مدہ، اوپر مد کی علامت، الا میں بھی یہی مد کی علامت ہے، مد منفصل ہے، مد جائز بھی کہتے ہیں. منیمم 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، اور میکسیمم اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں. فسجدوا الا ابلیس، یہاں پر رکیں گے تو ابلیس پڑھیں گے. باس ساکن ہے لیکن کلکلا ہوگا، آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہونی چاہیے. ابلیس غلط، ابلیسا، اور وقف کی صورت میں ابلیس پڑھیں گے. کانا من الجن، من ان پر زبر ہے، اس سے الجن کی لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کریں گے. کانا من الجن، فا علیحدہ، فسقا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے. ففسقا عن امری، ان میں نون ساکن، اس کے بعد حمزہ حرف حلقی ہے تو نون ساکن کو اظہار کے ساتھ پڑھیں گے، اخفا یا غنہ نہیں کیا جائے گا. عن امری، امری میں را کے نیچے زیر، را کو باریک کر کے پڑھیں گے. رب علیحدہ، ہی علیحدہ ملا کر پڑھیں گے. ربی، را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے. با مشدد ہے، با کو جمع کے ساتھ پڑھیں گے. عن امری ربی، یہاں وقف کریں گے تو ربی پڑھیں گے. آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب. سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عن امر ربی. اعراب لگاتے ہیں. وَإِذْ قُلْنَا
للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربہ۔ ناظرین مستمعین، یہ آج کا سبق ہے اور سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں یہاں پر اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم ملائکتی، دوسرا اسم ہے آدم، تیسرا اسم ہے ابلیس، چوتھا جن، پانچواں امر، چھٹا رب، ساتواں ہی ضمیر۔ تو کل 7 اسماء ہیں۔ نمبر 1 ملائکتی، اور دوسرا ہے آدم، تیسرا ہے ابلیس، اور چوتھا ہے جن، پانچواں ہے امر، چھٹا ہے رب، ساتواں ہے ہی ضمیر۔ ناظرین مستمعین، 7 اسماء ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا فعل ہے قلنا، دوسرا اسجدوا، تیسرا سجدوا، اور چوتھا فسقا، اور بلکہ یہ چوتھا ہے کانا، اور پانچواں ہے فسقا۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب۔ تو آپ کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور یہاں پر آپ دیکھیں بورڈ پر ہم آج کا سبق لکھ چکے ہیں، اور اس میں ناظرین اسماء بھی لکھے جا چکے ہیں اور افعال بھی ہم شمار کر چکے ہیں کہ پہلا فعل ہے قلنا، دوسرا فعل ہے اسجدوا، تیسرا ہے سجدوا، چوتھا ہے کانا، اور پانچواں ہے فسقا۔ اچھا جی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف واو، دوسرا ہے اذ، تیسرا ہے لی، یہاں پہ بھی نمبر 3 آئے گا، اور چوتھا ہے فا، پانچواں الا، چھٹا من، فا گزر چکا ہے نمبر 4 میں، اور ساتواں ہے ان۔ کل یہاں 7 حروف ہیں۔ نمبر 1 واو، نمبر 2 اذ، نمبر 3 لی، نمبر 4 فا، نمبر 5 الا، نمبر 6 من، نمبر 7 ان۔ ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں 7 اسماء، 5 افعال، 7 اور 5 12 اور 7 حروف، تو کل ملا کر ناظرین 19 کلمات ہیں، کل ملا کر 19 کلمات ہیں۔
اچھا جی، اس کے بعد آپ دیکھیں 19 کلمات ہیں، اس کو ہم لکھ دیتے ہیں. اور اب ہم چلتے ہیں ناظرین کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب. سب سے پہلے ناظرین آپ دیکھیے ملائکہ. ملائکہ ملکن کی جمع ہے. ناظرین ملک کہتے ہیں فرشتہ، ملائکہ بہت سے فرشتے. ملک اگر کر دیں تو ملک کا معنی ہوتا ہے لام کے زیر کے ساتھ بادشاہ، حاکم، بادشاہ، اور اس کی جمع آتی ہے ملوک. ٹھیک ہے نا. تو ملائکہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد ہے آدم. یہ آدم جو ہے وہ آدم علیہ السلام کا نام نامی ہے. اور اس کے بعد ہے ابلیس. ابلیس جو ہے اس کا معنی ابلیس ہی ہے، اور اس سے مراد وہ شیطان جو جنات میں سے تھا اور بڑا مقرب تھا، آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تو پھر راندہ بارگاہ ہوا، اسے ابلیس کہتے ہیں. اس کے ناظرین راندہ بارگاہ ہونے سے پہلے مختلف آسمانوں پر مختلف نام تھے، کئی ہزار اس نے سجدے کیے، کئی ہزار سال اس نے عبادتیں کیں، لیکن ایک حکم نہ ماننے کی وجہ سے یہ راندہ بارگاہ ہوا. اور ابلیس عام طور پر اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد ہے جن. ناظرین جن جو ہے جن کو ہی کہا جاتا ہے، اور اس کی بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ اسم یعنی جنس ہے، یہ واحد جمع دونوں کے لیے یوز ہوتا ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ یہ جن مفرد ہے اور اس کی جمع آتی ہے جان. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار. ٹھیک ہے نا. یعنی ہم نے جنات کو آگ سے پیدا فرمایا. تو یہ جن اگر اس میں جنس کہا جائے تو واحد اور جمع دونوں کے لیے یوز ہوگا، اور اسے مفرد کہا جائے تو اس کی جمع آتی جان، الجان. یہ بھی عام طور پر جن ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد امر. امر کا معنی کام بھی ہوتا ہے، امر کا معنی حکم بھی ہوتا ہے، امر کا معنی کوئی معاملہ بھی ہوتا ہے. یہاں پر حکم کے معنی میں ہے، یعنی یہاں پر یہ حکم کے معنی میں ہے. اس کے بعد رب. رب کہتے ہیں پرورش کرنے والا، پالنے والا. اور ہم نے کل بھی یہ عرض کیا تھا کہ حقیقی رب فقط اللہ رب العالمین ہے. مجازن والدین کو بھی جو سرپرست ہوتے ہیں ان کو بھی مجازن کہا جا سکتا ہے، لیکن حقیقی رب فقط اللہ رب العالمین ہے. اور مجازن خود اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں والدین کی طرف اس صفت کی نسبت فرمائی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اور یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. ہی واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے. واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں، بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے. جب ہم کہتے ہیں ہو تو پیش الٹا پیش، جب ہم کہتے ہیں ہی تو زیر کھڑی زیر، دونوں مراد ہو سکتے ہیں. اور منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوتی ہے. ہوا، ہو، یہی اس کا معنی ہوگا وہ، اس. چلتے ہیں افعال کی جانب. قلنا فعل ماضی معروف صیغہ جمع متکلم، اس کا معنی ہے ہم نے کہا. قال یقول قول. قول جو ہے اس کا مصدر ہے جو کہ اس کا معنی ہوتا ہے بات، اور یہ عام طور پر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. اسجدو فعل امر حاضر معروف صیغہ جمع مذکر حاضر، اور اس کا معنی ہے فعل امر وہ فعل ہوتا ہے جس میں کسی کام کرنے کا حکم دیا جائے. اس کا معنی ہے تم سجدہ کرو یا تم سب سجدہ کرو. ٹھیک ہے. اس کے بعد سجدو فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے انہوں نے سجدہ کیا یا ان سب نے سجدہ کیا. سجدہ یسجدو سجدتن. سجدہ اس کا مصدر ہے جو کہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. نماز میں سجدہ ہوتا ہے نا، سجدہ شکر بھی ہوتا ہے. کانا فعل ماضی معروف کے وزن پر صیغہ واحد مذکر غائب، اور یہ کانا فعل ناقص ہے. فعل ناقص وہ فعل کہ جس میں فعل کی تمام علامات نہیں پائی جاتی، کچھ اسم کی بھی علامات ہوتی ہیں، اسی لیے اس کو فعل ناقص کہتے ہیں. جیسے اسم مبتدا اور خبر بنتا ہے تو یہ فعل بھی اپنے اسم اور خبر کو چاہتا ہے. اس کا معنی وہ تھا یا وہ ہے، ان میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے. یہاں ویسے اس کا معنی ہوگا وہ تھا. فسقا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے اس نے نافرمانی کی. فسق یفسق فسق، فسق کرنا، فسق کہتے ہیں نافرمانی کو، اور یہ بھی عام طور پر اردو میں استعمال ہوتا ہے. اب آ جائیے ناظرین حروف کی جانب. واو کا معنی ہے اور اس کا معنی ہے جب.
اور اس کے بعد لی علت کے لیے واسطے کے لیے آتا ہے، اس کا معنی کے لیے واسطے، فا کا معنی پس یا تو، ان میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ الا استثناء ایکسیپشن کے لیے آتا ہے، ما قبل جملہ مثبت ہو تو ما بعد کو منفی کرتا ہے، ما قبل جملہ منفی ہو تو ما بعد کو مثبت کرتا ہے، یا پھر جمعی افراد میں سے کچھ افراد کو خارج کرتا ہے۔ الا کا معنی لیکن، مگر، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ من کا معنی ہے سے، اور ان کا معنی بھی سے ہے۔ من تبیین کے لیے، تبعیض کے لیے آتا ہے، ان اعراض کرنے کے لیے آتا ہے، دوری کے لیے آتا ہے، اور عام طور پر ناظرین من وعن ہم اردو میں استعمال کیا کرتے ہیں، من و ان۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 7 اسماء، 5 افعال اور 7 حروف، تو کل ملا کر ناظرین 19 کلمات ہیں۔ 19 کلمات میں کل 8 کلمات ایسے ہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 ملائکہ، نمبر 2 ابلیس، نمبر 3 جن، نمبر 4 رب، نمبر 5 قلنا میں قول، نمبر 6 اسجدوا میں سجدہ، نمبر 7 فسقہ میں فسق، نمبر 8 من میں منوان۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ واو زبر وا، حمزہ ذال زیر اذ، و اذ، قاف لام پیش قل، نون الف زبر نا، و اذ قلنا، لام لام زیر لل، میم زبر ما، لام کھڑا زبر لا، حمزہ زیر ای، کاف زبر کا، تا سین زیر تس، جیم پیش جو، دال واو پیش دو، للملائکۃ اسجدوا، لام زیر لی، حمزہ کھڑا زبر آ، دال زبر دا، میم زبر ما، لی آدمہ، فا زبر فا، سین زبر سا، جیم زبر جا، دال واو پیش دو، فسجدو، حمزہ لام زیر ال، لام الف زبر لا، الا، حمزہ با زیر اب، لام یا زیر لی، سین زبر سا، ابلیسا، یہاں وقف کریں گے تو ابلیس پڑھیں گے۔ کاف الف زبر کا، نون زبر نا، کانا، میم زیر مین، نون لام زبر نل، مینل، جیم نون زیر جن، نون زیر نی، مین الجن، فا زبر فا، فا زبر فا، سین زبر سا، قاف زبر قاف، فسقا، عین نون زبر ان، حمزہ میم زبر ام، را زیر ری، امری، ان امری، را با زبر رب، با زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی، ربی ہی، یہاں وقف کریں گے تو ربی پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، تو آئیے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا، اور چلتے ہیں ناظرین سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے، اور ناظرین سب سے پہلے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ وا اور اذ جب، قلنا ہم نے کہا، لی واسطے، الملائکتی فرشتوں، اسجدو تم سجدہ کرو، لی کو، آدمہ آدم، فا تو، سجدو انہوں نے سجدہ کیا، الا مگر، ابلیسا ابلیس، کانا
وہ تھا من سے الجنی جنات فاپس فسقا اس نے نافرمانی کی ان سے امری حکم ربی رب ہی اپنے، یہی ضمیر ابلیس کی طرف لوٹ رہی ہے۔ ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور اب ہم آسان فہم ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، وہ جنات میں سے تھا، بس اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم بامحاورہ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور تفسیر جو ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے ناظرین، سورہ کہف کی آیت نمبر 48۔ آیت نمبر 48 میں کیا فرمایا تھا کہ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا۔ یہاں پر ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند باتیں ارشاد فرمائیں۔ اس سے پہلے جو قیامت جب آئے گی تو فرمایا کہ ہم اس دن پہاڑوں کو چلائیں گے، یعنی موجود سے معدوم کر دیں گے، زمین کو صاف میدان کر دیں گے، اور آپ دیکھیں گے زمین صاف میدان ہے۔ نمبر 2 یہ بات ہو گئی۔ پھر اس کے بعد فرمائیں کہ ہم کسی کو چھوڑیں گے نہیں، ہر ایک کو جمع ضرور کریں گے۔ 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ اب جمع کریں گے تو اب اگلی آیت میں 48 میں کیا فرمایا کہ سب آپ کے رب کی بارگاہ میں صف بصف پیش کیے جائیں گے۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم ہمارے پاس اسی حالت میں آ گئے جس حالت میں ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا، بلکہ تمہارا تو گمان تھا کہ ہم تم سے ملاقات کا وقت مقرر ہی نہیں کریں گے۔ اب ناظرین کفار جو پیش ہوں گے، کفار کی بات ہو رہی ہے نا، تو اس کے بارے میں کیا فرمایا کہ جس وقت ان کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، یعنی اب جو احوال ہیں کہ جس وقت ان کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، جس وقت ان کو حساب کی جگہ لے جایا جائے گا، جس وقت ان سے حساب لیا جائے گا، جس وقت ان کو دارالجزا کی طرف لے جایا جائے گا، جس مقام میں ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹھہرایا جائے گا، جس وقت ان کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، اس وقت ان کے احوال اور اعضاء جو ہے، ان کے حواس اور اعضاء کامل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 45۔ جس دن اللہ ان کو جمع کرے گا، ان کو یوں محسوس ہوگا کہ گویا وہ دنیا میں دن کا 1 گھنٹہ رہے ہوں، وہ آپس میں دوسرے کو پہچانتے ہوں گے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 103 میں فرمایا کہ يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا، وہ آپس میں چپکے چپکے کہہ رہے ہوں گے ہم تو دنیا میں صرف 10 دن رہے تھے۔ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 68، پھر جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو وہ قبروں سے اٹھ کر دیکھ رہے ہوں گے۔ دوسری حالت وہ ہے جب انہیں حساب کی جگہ لے جایا جائے گا، اس وقت بھی ان کے حواس کامل ہوں گے۔ احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما كانوا یعبدون من دون اللہ فاہدوہم الی صراط الجحیم وقفوہم انہم مسئولون۔ سورہ صافات آیت نمبر 22 سے لے کر 24 تک۔ ظالموں کو جمع کرو اور ان کی ازواج کو اور ان کو جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا، پس ان کو دوزخ کا راستہ دکھاؤ، یعنی عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا، پس ان کو دوزخ کا راستہ دکھاؤ اور ان کو ٹھہراؤ، ان سے سوال کیے جائیں گے۔ اس آیت میں فرمایا کہ ان کو راستہ دکھاؤ، اس سے معلوم یہ ہوا کہ وہ دیکھنے والے ہوں گے۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ ان سے سوال کیے جائیں گے، اس سے معلوم ہو کہ وہ سننے والے بھی ہوں گے اور بولنے والے بھی ہوں گے اور وہ چلنے پھرنے والے بھی ہوں گے۔ اور تیسرا حال ہے جب ان سے حساب لیا جائے گا۔ وَيَقُولُونَ مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ سورہ کہف آیت نمبر 49۔ وہ کہیں گے کیسی کتاب ہے، کیسا نامہ اعمال ہے جس نے نہ کسی چھوٹے گناہ کو چھوڑا نہ کسی بڑے گناہ کو، مگر اس کا احاطہ کر لیا ہے۔ اور چوتھا حال وہ ہے جب کافروں کو جہنم کی طرف ہانک کر لے جایا جائے گا، اس وقت ان کی سماعت
بصارت اور قوت گویائی کو سلب کر لیا جائے گا۔ قرآن مجید میں ہے وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 97۔ اور ہم ان کو قیامت کے دن چہروں کے بل اٹھائیں گے اس حال میں کہ وہ اندھے، گونگے اور بہرے ہوں گے، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ پانچواں حال وہ ہے جب کافر دوزخ میں ہوں گے، اور اس حال کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک حال وہ ہے جب وہ ابتداءً دوزخ میں ہوں گے، اور دوسرا حال ان کے قیام کے اعتبار سے ہے۔ ابتدائی حال وہ ہے کہ جب کفار موقف حساب سے لے کر دوزخ کے کنارے تک کی مسافت طے کر لیں گے، اس وقت وہ اندھے، گونگے اور بہرے ہوں گے، اور یہ حال ان کی ذلت اور رسوائی کے اظہار کے لیے ہوگا، اور ان کو دوسروں سے ممتاز کرنے کے لیے پھر ان کے حواس لوٹا دیے جائیں گے تاکہ وہ دوزخ کا مشاہدہ کر سکیں۔ اللہ رب العالمین ان کے لیے جو عذاب تیار کیا اس کو دیکھ سکیں، اور عذاب کے فرشتوں کا معائنہ کر سکیں، اور ہر اس چیز کو دیکھ سکیں جس کا وہ دنیا میں انکار کرتے تھے۔ پھر وہ اس حال میں دوزخ میں قیام کریں گے کہ بولنے والے، سننے والے اور دیکھنے والے ہوں گے۔ قرآن مجید میں ہے وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ، سورہ شورى آیت نمبر 45۔ اور آپ ان کو دیکھیں گے، ان کو دوزخ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، وہ ذلت سے جھکے جا رہے ہوں گے اور کنکھیوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ سورہ ملک آیت نمبر 8 اور 9 تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر قالوا بلی قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر۔ قریب تھا کہ غصے کے مارے دوزخ پھٹ جاتی جب اس میں کوئی جماعت ڈالی جائے گی، اس سے دوزخ کے محافظ پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے بے شک آیا تھا، لیکن وہ ہم نے اس کو جھٹلایا اور ہم نے کہا اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم محض بہت بڑی گمراہی میں ہو۔ یہ سورہ ملک کی آیت نمبر 8 اور 9 ہے۔ تو ناظرین یہ ہم نے کئی چیزیں اس میں بیان کی ہیں، مزید انشاءاللہ عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کے لیے چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، قرآن سب کے لیے۔ یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے، کسی ملک سے اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے۔ سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ من الجن ففسق عن امر ربی۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے ساتھ سب نے سجدہ کیا۔ جزاک اللہ۔ پس اس نے تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، وہ جنات میں سے تھا، پس اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ یہ ترجمہ آپ نے نہیں سنایا، چلیے ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صحیح بات ہے۔ جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ فاطمہ لاہور سے۔ جی سنائیے بیٹا۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ
كان من الجن فوسق عن أمر ربه صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جس سے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.arYQTV.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، اور خاص طور پر ناظرین یوٹیوب پر آپ یہ پروگرام دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجئے. اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.